الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ 40 نمبر آیت سے لے کر 47 نمبر آیت تک سورہ اعراف میں نے ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر بہت اہم مضمون ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور اسی میں قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہے۔ ایمان کی جو خصوصیات ہیں یا اس کے جو لوازم ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین اس کا جو ہے وہ لازمہ وہ ہے کتاب پر ایمان، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتے پر ایمان، اور پھر کتاب کے اوپر ایمان۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ کتاب کا تذکرہ جو ہے وہ آیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں گے تو ایسے ہی آتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہی رہا ہے۔
کتاب پر ایمان لانا یہ لازمی اور اسی مقام کے اوپر جو ہے وہ یہ رہا ہے۔ اگرچہ وہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ 4 کتابیں ہیں، یہ 4 کتابیں یوں سمجھ لیں کہ مشہور ہیں یا بڑی ہیں، باقی جو بھی رسول آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کی جو ہے نا وہ تعین کے ساتھ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ فلاں سے متعلق ہے، لیکن وہ دنیا کے اندر اسی طرح سمجھ لیں دنیا کے لٹریچر کے اندر جو ہے وہ مل جل گئی، کسی کا کچھ بن گیا۔ ویسے تو تورات، زبور، انجیل وہ بھی نہیں رہی اس شکل کے اندر، لیکن بہرحال وہ کوئی نہ کوئی کتاب ہے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب ہے، تو باقی کے ساتھ یہ بھی نہیں رہا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کا ذکر کیا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کا بھی ذکر کیا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، تو موسیٰ کا صحیفہ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ کوئی لوگ تو ہیں نا جو کہتے ہیں جی یہ موسیٰ کا صحیفہ ہے نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ تو کوئی کہنے والے بھی نہیں ہے کہ جی یہ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہے۔ تو بہرحال ہر دور کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات رہی ہے کہ کتاب کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا، اور ہمارے لیے اسی طرح ہی ہے قرآن حکیم کے اوپر بھی ایمان لانا اور سابقہ کتب کے اوپر بھی ایمان لانا، لیکن سابقہ کتب خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ یا موسیٰ علیہ السلام کا، مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی پیغمبر کا ہے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر گیا، اس پر بھی ایمان ہے، اور جس کا پتہ ہے اس کے اوپر بھی ایمان ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اس پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت کے اندر ہر پیغمبر جو ہے اس کو رہنمائی دی ہے، اور اس ہدایت یا رہنمائی جو ہے اس کا مقام یہ ہے کہ جس نے اس ہدایت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری وہ کامیاب ہوا، جس نے اس ہدایت کو پس پشت ڈالا وہ ناکام ہوا۔ اور آج اسی اصول کے مطابق جس نے قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے قرآن کو پس پشت ڈالا وہ ناکام ہوگا۔ دیکھیں جو ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت، اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ سنت اصل کے اندر نا اس کا قانونی پہلو ہے، عملی پہلو ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کبھی ہدایت کی بات کا ذکر کیا نا تو پہلے قرآن کا ذکر کیا۔ کوئی آپ ایسی جو ہے نا وہ نہیں دیکھیں گے، جتنی بھی روایتیں بیان ہوں گی نا پہلے قرآن کا ذکر آئے گا۔ عام طور پر بھی جب ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ اور اسی طرح اہل تشیع جو روایتیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے اندر قرآن اور اپنے اہل بیت یا وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ بھی قرآن کو پہلے ہی بیان کرتے ہیں، یعنی جہاں اختلاف بھی ہے وہاں بھی قرآن کا ذکر جو ہے وہ پہلے ہی آتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کا وہ جو ہے وہ مقام۔ قرآن کے اوپر ایمان لانے کا مطلب بس یہ نہیں ہے کہ زبان سے اس کو جو ہے وہ مان لیا۔ یہ جہاں تک زبان سے ماننے کا تعلق ہے، میں وہ اکثر آپ کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں کہ اصل میں ایک ہے حقیقت، ٹھیک ہے نا، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک ہے حقیقی ایمان اور ایک ہے قانونی ایمان۔ یہ عام طور پر لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک حقیقی ہے ایک قانونی ہے۔ دیکھیں جو ہے نا وہ دنیا کے اندر
یہ دنیا چلتی ہے قانون پر، یہ کسی ضابطے سے چلتی ہے، اس کے بغیر نہیں چلتی۔ مثال کے طور پر جب وہ اب سڑک کے اوپر آپ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے تھے، بندہ جان بوجھ کر جو ہے نا وہ گاڑی کے نیچے آ گیا، ٹھیک ہے نا، یا بھاگ کر آ گیا۔ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ جی آپ جا رہے ہیں سڑک پر، اس نے سڑک دیکھی نہیں، دائیں بائیں سیدھا آیا، نیچے آ کے مار گیا، تو پرچہ مرنے والے پر کٹتا ہے کہ مارنے والے پر؟ حالانکہ اسے کیونکہ وہ قانونی طور پر اس کی گاڑی کے نیچے آیا ہے، اس سے لگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جسے کہتے ہیں نا قانون اندھا بہرا ہوتا ہے، اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی، وہ سامنے جو کچھ ہوا ہے نا اس کے مطابق اس نے بات کرنی ہے۔ اسی کی ایک دوسری مثال سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک آدمی جو ہے اس کے 2 بچے ہیں، اور ایک بچہ جو ہے وہ تہجد گزار ہے، حافظ قرآن ہے، داڑھی اس کی لمبی لمبی ہے، حج اس نے کیا ہوا ہے، ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، ہاں؟ یعنی جس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ اعمال ہیں، ان کے اعتبار سے پورا ہے۔ دوسرا جو ہے اس نے قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھا، اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ ماں باپ کی بھی خدمت جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتا، اور بھی اس کے اندر کچھ برائیاں ہیں، کلمہ پڑھا ہوا اس نے، مسلمان ہے۔ اب وہ جب باپ مرے گا تو وہ حافظ اور حاجی اس کو وراثت زیادہ تو نہیں ملے گی؟ کبھی کسی نے کہا کہ ان نے تے ماں پیو کی خدمت ہی نہیں کی تے انہوں وراثت چ حصہ نہیں دینا، یا یہ نماز نہیں سی پڑھتا، انہوں وراثت چ حصہ نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ وراثت برابر لے کر جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں قانون میں طے ہو گیا کہ اسی طرح یہ معاملہ جب ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں، یہ یہاں دنیا میں طے کرنا پڑے گا کہ کس کو مسلمان مانے، ہے نہیں ہے، لیکن ایک قانون ضابطہ کہ یہاں جو ہے نا وہ جس نے بھی اپنی زبان سے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کو مسلمان ہی مانیں گے۔ جس نے کہہ دیا میں قرآن کو مانتا ہوں، اس کو مانیں گے کہ یہ مانتا نہیں مانتا، یہ بحث آگے جا کر ہوگی، یہاں نہیں ہوگی۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ یہاں یعنی قانون کی نظر میں وہ قصوروار ہے، حالانکہ وہ قصوروار نہیں ہے، اس کو سزا مل گئی، تو اللہ اس کی تلافی اسے آخرت میں کر دے گا، کیونکہ یہاں دنیا ہی کے اندر جو ہے وہ یہ بات تو نہیں ختم ہونے والی نا۔ وہ جو دنیا والوں نے کیا ہے، انہوں نے اس قانون کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے، جس کے مطابق وہ کر سکتے تھے، اس کے مطابق جو ہے نا وہ ان کے بس سے باہر۔ تو اس اعتبار سے سمجھ لیں جی کہ ایمان جو ہے یہ اگرچہ اس میں دونوں چیزیں ہوں تو دنیا اور آخرت کی فلاح تب ہی نصیب ہوگی اگر زبان کے اوپر اقرار کے ساتھ ساتھ دل کا یقین بھی۔ اور اگر دل کا یقین ہے تو یہ سمجھ لیں جی کہ پھر قرآن کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل بھی ہوگا۔ وہ میں جو عرض کیا کرتا ہوں نا کہ بیج اگر سلامت ہے، صحت مند ہے، موسم ہے، زمین تیار ہے، تو اس میں کاشت کیا گیا بیج جو ہے نا اس میں سے اگر صحت مند بیج ہے تو صحت مند پودا نکلے گا، کمزور بیج ہے تو کمزور پودا نکلے گا، اور اگر پھر بھی نہیں نکلتا تو پھر بیج مرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی نہیں نکلتا، یعنی کوئی اس کا تقاضا آپ نے نہیں رہنے دیا، تو اب نہیں اگتا تو وہ مرا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں جتنا کچھ ایمان ہے اتنا کچھ ہی عمل صالح جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو اب یہ سمجھ لیں جی یہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو
انکار ہی کر دیتا ہے نا، جسے کہتے ہیں انکار ہی کر دیا، ایمان لایا نہیں یا کفر کر دیا، جو کچھ بھی ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے انکار نہیں کیا، اقرار کیا ہے، لیکن وہ عمل تو کر ہی نہیں رہا، کوئی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے اس کی عمل کی۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو ایمان لایا ہے اور عمل اس کے ساتھ ہے، اس کے مطابق جو وہ عمل بھی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو درمیانی کردار ہے نا، یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے پہلے کردار جیسا ہی ہے، نہ ماننے والے جیسا ہی ہے۔ یعنی اگرچہ اس نے زبان سے انکار نہیں کیا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ انکار والی بات ہی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بھئی بیٹا سبزی لے آؤ یار، جو ہے نا وہ کھانا بنانا ہے، سبزی لے کے آؤ۔ وہ کہتا میں نہیں جانتا۔ اچھا، اب اس کو آپ کہتے ہیں اس نے انکار کر دیا، آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ اب آپ نے دوسرے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سبزی لے آؤ، میں نے اس سے کہا تھا، اس نے اور جدہ کہندے تو کے جواب دیتا مینوں تو لے کے آ۔ وہ بیٹھا موبائل تے کھیلدا ہے یا کمپیوٹر تے کھیلدا ہے، وہ کہندا اچھا جی، ہن تسی پھردے ہو اکھ چرا کے دیکھدے ہو بھی اچھا جی کیا جاندا ہی ہے نا۔ کوئی گھنٹے بعد دیکھا بھی یہ، پھر انہوں یاد دلایا کہ بھائی یار سبزی، انہوں نے کہا اچھا جی۔ اداں کردہ شام تک انتظار کیتا، جو سویر تو شام نو تسی انہوں کی کہندے ہو کہ وہ نافرمان ہے، اے فرما بردار ہے، اداں تو نہیں کہندے نا۔ یہ بھی وہ کچھ ہی ہے، لیکن انہیں زبان سے اس نے جو ہے وہ انکار نہیں کیا، عملاً انکار ہی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، عملاً نتیجہ وہی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، جسے گناہ غلطی کہتے ہیں نا، وہ غفلت میں ہوتا ہے۔ غفلت، ویسے ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے غافل، یعنی جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں جاگ رہا ہوں نا، کوئی شہد کی مکھی یا وہ بھیڑ، وہ پون جڑا پیڑا جا گھومدا کئی باری آ جاتا، اگر وہ میرے یہاں بیٹھنے لگے، کسی آدمی کے بیٹھنے لگے، تو آدمی سر پیچھے ہٹاتا، ہاتھ ایسے مارتا ہے، ناک پہ یا متھے پہ نہیں بیٹھنے دیتا۔ لیکن اگر وہ سویا ہوا ہے، یعنی جاگ رہا ہے، غافل نہیں ہے، وہ سویا ہوا ہے، یا آپ تصور کریں آپ سوئے ہوئے ہیں، سویا ہوا بندہ غافل ہوتا ہے، اپنے ماحول سے غافل ہوتا ہے نا، اسے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ سانپ آ کر اس کی چارپائی کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہے، جب تک وہ جاگتا نہیں ہے اسے سانپ کا کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسے سانپ کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میرے ساتھ سانپ آ کے لیٹ گیا ہے۔ یہ ہے غافل کی نشانی، یہ ہے غافل، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ وہ خطرناک چیز ہے، اور یہ جاگتے ہوئے وہ شاید دی مکھی نوں نہیں نک تے بہن دیندا سی، ہن سپ دے نال لیٹیا ہوا۔ اچھا، جیسے ہی آنکھ کھلے گی اور یہ سمجھ آ جائے گی کہ سانپ ہے، پھر چھال مار کے دور بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اب ہے، یہی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے غفلت میں، اور جب جاگ آتی ہے، ہوش آتی ہے، پھر اس کو ہوتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے یہ نہیں کرنا تھا، یہ ہوتی ہے توبہ۔ تو اب یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ حقیقت کے اعتبار سے، حقیقت میں انجام جو ہے نا، جس نے انکار کر دیا زبان سے بھی، اور جس نے عملاً انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا، وہ ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہی ہونا ہے۔
یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے رسول کو سیدھا سیدھا ہی کہہ دیا جی آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں، ہم آپ کے ایمان نہیں لائے۔ کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور وہ جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تکبر جب کرتا ہے نا تو جس کے مقابلے میں کرتا ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر وہ سانپ جو ہے اس کو وہ ہاتھ لگا کر دیکھ لے، یا اس نے ایسے دیکھا، اس نے کہا یہ تو پلاسٹک دا ہے، میرے نہ کسی شرارت کر کے میرے نہ راہ دیتا ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں۔ پرواہ اس سانپ سے ہے جو اصلی ہے، اے پلاسٹک والے تو اصلی نہیں ہے۔ وہ اصلی جہنم کی پرواہ اس کو ہے، اصلی جنت کی ہوگی، لیکن اگر اس کے دماغ میں وہ اصلی پلاسٹک والے سانپ والی ہے جیسی ہے، پھر اسے کیا پریشانی؟ کوئی پریشانی اس کو نہیں، پرواہ نہیں کرتا کچھ بھی، اسے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے اس عمل کے نتیجے میں مجھے جہنم کی سزا ملے گی، یا اللہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ کرے گا، اس کو تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ نہ اسے کوئی شوق ہے کہ میں ایسا عمل کروں کہ جس سے مجھے جو ہے وہ، کیونکہ وہ جو جس چیز کا اللہ شوق دلاتا ہے اس کا بھی یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نوکری کرتے ہیں تنخواہ کے شوق میں کہ تنخواہ ملے گی، یقین پر کہ تنخواہ ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ہو کہ تنخواہ ملے گی نہیں تو پھر جو ہے پھر نہیں نوکری کرتا، پھر نہیں دیہڑی کرتا۔ تو واستکبروا، پرواہ ہی نہ کریں کہ جی اللہ کی جنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جہنم کیا ہے، اللہ کی سزا کیا ہے، نقصان کیا، فائدہ کیا، آخرت کا۔ دنیا کا تو خیر پتہ لگ جاتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، خود بہت پتہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے۔ کیوں آسمان کے دروازے سے داخل ہونا کیوں ضروری ہے؟ ویسے تو بندہ کہہ دے چلو نہیں کھولے تو اسی اتنے ہی رہ پاؤں گے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں یہ ان دروازوں کی بات ہو رہی ہے جس کے آگے جنت ہے، جنت میں داخلے کے لیے جس دروازے سے گزرنا ہوگا، یا اس دروازے کے بغیر کوئی یا جو ہے وہ رستہ نہیں ہوگا جنت میں جانے کا، اس کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہی نہیں جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اب یہ آگے بات آ گئی، کیونکہ اس دروازوں سے ہی جنت میں داخلہ ہوگا، یا اس دروازے سے ہی جنت میں داخلہ ہوگا، چونکہ ان پر بند ہوں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، ان کا داخلہ نہیں ہوگا جنت میں، ان کو وہ جنت سے محروم رہنے والے ہوں گے جن کے لیے وہ دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے یا تو انکار کر دیا، اعلانیہ ہی انکار کر دیا، یا حقیقت میں انکار ہی کیا ہے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ان کو داخلہ دیا جائے گا جنت میں۔ اور آگے دیکھیں تاکید کتنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں جی، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ کر دیں، دنیا قانون پر چلتی ہے۔ جب تک اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ وہ دنیا کے اندر وہ مومن ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی فیصلہ ہم نے کسی کے بارے میں نہیں کرنا۔ البتہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں ہر آدمی کو اپنے آپ کی فکر کرنے کی، یار کہیں میں تو اس زد میں نہیں آ رہا، خود ہی غور کرنا، خود ہی اپنا محاسبہ جو ہے وہ کرنا، دوسرے کا نہیں محاسبہ کرنا، اپنا کرنا۔ تو فرمایا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، یعنی
ان کے لیے جنت کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ہونے والا کام جو ہے نا، کیونکہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ تو نہیں گزرتا، وہ اتنا چھوٹا ناکا کہ جس کی آنکھ بھی صحیح نہیں ہے، نظر صحیح نہیں ہے، وہ دھاگا نہیں ڈال سکتا۔ اگر آپ نے کئی گھر میں دیکھا ہوگا، ہماری مائیں بہنیں بوڑھی عورتیں جو ہے نا، وہ خود ان کے اپنے کسی کے ہاتھ ہلنے لگ گیا، کسی کی نظر گئی، وہ پھر سوئیاں پرونا تے کرنا ہوں نا، تو کسی کہندی کوئی بچہ ہوئے اے دھاگا پا کے دیں، وہ دھاگا اس سے نہیں ڈلتا، اس میں ناکے میں سے۔ تو جس ناکے میں سے دھاگا نہیں ڈلتا اس میں سے اونٹ کب گزرے گا؟ کبھی نہیں گزرے گا۔ جب کبھی نہیں گزرے گا تو اس کو جنت میں داخلہ کبھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ مثال کسی کو نہیں سمجھ آئی تو میں ایک اور آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے ہاں جو ہے نا، وہ کئی دکانوں پہ آپ جائیں تو وہ دکانوں کے اوپر جو ہے نا، وہ کئی دفعہ لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے۔ وہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بھئی پتہ نہیں اگلے سال کشمیر آزاد ہو جانا ہے تو پھر انہوں نے ادھار کھول دینا ہے۔ اصل میں یہ بات نہیں ہوتی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر نے آزاد نہیں ہونا تو ہمارا آدھار بند ہی رہنا ہے، یہ بھی نہیں کھلنا۔ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی میرے جیسا یہ سمجھ لے کہ بھئی کشمیر سے ان کو بہت پیار ہے، کہندے بھی کشمیر پہلے آزاد کراؤ، یا جڑا کرا کے آئے گا انہوں ادھار دے دیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، ان کا مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا ہی نہیں ہے، تو ہمارا بھی ادھار جو ہے وہ ایسے ہی رہنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے تو ہم اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیں گے، جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ مطلب نہ وہ گزرے نہ اس کے لیے جنت میں داخلہ ہو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی ہم کرتے رہیں گے مجرموں کے ساتھ۔ یعنی جو مطلب ایک قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا نا، 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، یعنی یہ آج کے لیے نہیں، آئندہ کے لیے بھی ہے۔ آئندہ بھی جو اس طرح کے اس طرز عمل کو اختیار کرنے والے ہوں گے، آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم ہی اوڑھنا، یعنی آگ ہی کا اوڑھنا اور آگ ہی کا بچھونا۔ ابھی تو سردیاں آ گئی نا، دونوں چیزوں کی ضرورت ہو گئی، اوپر بھی کوئی چیز ہونی چاہیے اور جب آدمی نیچے بچھونا بھی ہونا چاہیے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے چاروں طرف آگ ہی ہوگی۔ جب ہم اوپر اوڑھ لیتے ہیں تو وہ ایک ہم ہر طرف سے لپٹ جاتے ہیں نا، کپڑے کے اندر آ جاتے ہیں یا رضائی کے اندر آ گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور جرم دیکھ لیں، قرآن کی پرواہ نہ کرنا یا اس کا جو ہے وہ انکار کر دینا، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کے بات کا لحاظ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا کہ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ اور ان کے نیچے بھی اوڑھنا بچھونا ان کا آگ ہی کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور جیسے وہاں اوپر فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، یہاں فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي، یہ ظالم ہے، یعنی ظالم اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ان تک پہنچی ہے، پہنچنے کے بعد کسی نے انکار کر دیا، کسی نے اس کو جو مقام تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر کیا ہم نے کرنی ہے، اللہ کی بات کی قدر ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں تو میری گل دا کی مول پایا،
اللہ تعالیٰ کی بات کا کیا 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 قیمت ڈالی ہے، کیا ویلیو ہے اللہ کی بات کی، جب اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کے ساتھ ہم آئندہ بھی اسی طرح کریں گے، یہی سلوک ان کے ساتھ کریں گے۔ اب یہ تو وہ ہو گیا نا جنہوں نے انکار کر دیا، یا اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی، اللہ کی کتاب ہے، اس کو جو اس کا مقام تھا، اللہ کی بات کا جو حق تھا، وہ حق اس کو جو ہے وہ نہیں دیا، قرآن کا حق نہیں دیا۔ تو یہ تو ان کا انجام جو ہے وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ آج قرآن کا اس سے پہلے جو بھی کتابیں آئی ہیں اپنے اپنے وقت میں، وہ اسی طرح۔ اب دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق دیا، زبان سے بھی اقرار کیا کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، اور پھر اس ایمان کا جو تقاضا تھا اس کو پورا کیا، یعنی وہ جو میں نے بیج اور پودے اور بیج کی مثال دی ہے، تو وہ پھر بیج سے پودا باہر آیا ہے عمل صالح کا، وہ ایمان جو ہے اس سے عمل صالح کا پودا برآمد ہوا۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور اس حوالے سے ہم کسی کے اوپر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اچھا، یہ عام طور پر جو ہے نا وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بس ٹھیک ہے، میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ میری وسعت کیا ہے۔ یہ بات صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ صحیح اس اعتبار سے ہے کہ یہاں تو میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، وہاں اللہ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بندہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، پھر وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہتا ہے میں کھڑا ہو سکتا، تو یہ اسی نے فیصلہ کرنا ہے میری وسعت ہے یا نہیں ہے، میں نے تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آپ کو پریشانی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی کا ہی حق ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تکلیف اس کو ہوتی ہے، آپ کو تو ہوتی نہیں، لہذا اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا۔ اگر وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، یعنی کھڑے ہونے کی وسعت اس میں نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، بس وہ صحیح کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس میں وسعت تھی، پھر اس نے حساب اللہ کو دینا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ اس میں وسعت تھی یا نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ ہے وسعت۔ اسی طریقے سے اللہ نے تو احکامات نازل کر دیا نا ایک مجموعی طور پر انسانیت کے لیے، اس کے لیے اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے ہر کسی نے اپنی وسعت کے مطابق۔ اب ظاہر ہے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں نہیں دی، ہوتا نا، یا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، حادثہ ہوا، ٹانگیں کٹ گئی، تو یہ ٹانگوں سے جو کام ہونے تھے، یا جہاں جو ٹانگوں کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو وہ تو اس کی وسعت سے باہر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹانگوں کا حساب تو اس سے ہونا نہیں ہے، یا جب تک اس کے پاس ٹانگیں تھی ان کا ہو جائے گا، اور جب نہیں تھی تو نہیں ہوگا۔ اس سے تو اللہ نہیں کہے گا، کیونکہ اس کی تو ٹانگیں نہیں، اسے تو نہیں کہے گا تبوک کیوں نہیں گیا، یہ کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل کے اسی طرح ایک انسان ہے، وہ دماغ ہی اس کا کام نہیں کرتا، تو اس کو تو اللہ، یہ تو اس کی شریعت تو اس کی وسعت سے ہی باہر ہو گئی ہے، تو اس کی وسعت میں تو نہیں ہے شریعت کے اوپر عمل کرے، اس سے تو نہیں حساب ہوگا کہ تو نماز نہیں پڑھی، تو نے روزہ نہیں رکھا، تو نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو ننگا کیوں پھرتا تھا، تو نے کسی کو پتھر کیوں مارا، تو نے گالی کیوں دی، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ اس کی وسعت سے باہر ہو گیا۔ تو فیصلہ بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے کہ یہ ہماری وسعت میں ہے یا نہیں ہے، یہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ لیکن
اگر ہم کر سکتے ہوئے اور ہم نے نہ کیا، یعنی وہ عمل ہماری وسعت میں تھا، ہم نے نہیں کیا، تو حساب اللہ نے لینا ہے، اور اس کو یہ پریشانی نہیں ہے۔ یعنی یہاں تو اگر میں کسی سے کہتا ہوں نا کہ بھئی تو کھڑا ہو کر پڑھ لے، ہو کہ میرے کو نہیں پڑھوں دی، ٹھیک ہے، مجھے ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے آپ سے نہیں ہوتی نا تو پڑھ لیں ایسے۔ لیکن اللہ کو وہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ سے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کتنا کچھ کر سکتا تھا اور اس نے کیا کتنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اگر اس نے اپنی وسعت کے مطابق عمل صالح کیا، اللہ کے احکامات جو ہیں ان کے اوپر اس نے جب وہ عمل کر لیا، تو فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، ان کے لیے وہ دروازے کھول دیے جائیں گے جن سے ان کو جنت کے اندر جب وہ داخلہ ملے گا، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں میں سے اگر کوئی قدورت ایک دوسرے کے بارے میں بھی ہوگی تو اس کو بھی باہر نکال دیں گے۔ آئیے کیا چیز ہے رنجش کسی کے بارے میں؟ یہ دیکھیں جی، جو دین کے تقاضے ہیں نا، وہ آدمی اکیلا پورے نہیں کر سکتا، اس میں اسے دوسرے انسانوں کی معاونت درکار ہے۔ ویسے بھی کیا، یہاں تو انسانیت شروع ہی جو ہے وہ اجتماعیت سے ہی ہوئی ہے، سمجھ لیں۔ میاں بیوی جڑ گئے نا، آدم اور حوا، تو ٹھیک ہے، کوئی بندہ بالکل ہی اکیلا تو ہو سکتا ہے، اس کو کسی سے شکوہ نہیں ہوگا، کسی کو اس سے شکوہ نہیں ہوگا۔ جب بندے کے ساتھ ہے، دوسرے آدمیوں میں رہتا ہے، تو شکوے گلے تو ہوں گے۔ اور جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ گلے شکوے جو ہے نا وہ بڑی دور تک چلے جاتے ہیں۔ لوگ کوئی بندہ کہندا جی میں ایس مسجد دے چ نماز اس تو نہیں پڑھدا، اتنے وہ فلانا بندہ ہے نا دی وجہ تو نہیں پڑھدا۔ حالانکہ وہ فلانا بھی تو نماز ہی پڑھنے آیا، تو اپنی پڑھ لا، جے وہ ادھر پاسے پڑھدا تو ادھر پڑھ لا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ کہندے جی میں اس مسجد سے تا نہیں نماز پڑھدا، اس بندے دی وجہ تو۔ میاں بیوی جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی، بعض اوقات وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بیوی کہتی ہے، یہ شوہر کہندا، وہ کہندا یار بس اللہ اگے تیرا منہ نہ دکھاوے مینوں، بس ایتھے تے جیڑی ہے ہو گئی اگے تو مینوں نظر نہ آوے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں وہی نظر آ گیا، اللہ نے اس کو بھی جنت دے دی، مجھے بھی دے دی، اور میں نے تو اسے جو وہ دنیا کے اندر تو میں اس مسجد میں بھی نہیں نماز پڑھتا تھا جس میں وہ بندہ پڑھتا تھا، وہاں سامنے آ گیا، پھر میں اللہ نو کہوں گا کہ اللہ یا اینو رکھ لا جنت یا مینو رکھ لا، یا کم از کم مینو تو کڈ۔ مسئلہ تو پیدا ہو جائے گا نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں اتنی پریشانی بھی نہیں ہونے دوں گا کہ وہ جس کے ساتھ اس کی رنجش تھی، اگر وہ وہاں جنت میں آنے کا حقدار ہے نا، تو وہ رنجش میں ان کے آپس میں دونوں طرف بھی ہو سکتی ہے نا، تو میں ان کے دلوں میں صاف کر دوں گا یہ چیزیں، ان کو ایک دوسرے سے کوئی گلا کوئی شکوہ دیکھ کر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام کے اوپر ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بڑے خوش و خرم، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ یہ وہاں کے حالات ہوں گے۔ تو فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ اگر کوئی رنجش ہوگی، کوئی قدورت ہوگی ایک دوسرے کے لیے، تجری من تحتہم الانہار، اور اس جنت کے اندر یا ان کے دامن میں، جنتوں کے دامن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی،
اب جو ہے نا جی ایک بڑی پیاری بات آ رہی ہے. باتیں ساری پیاری ہیں ویسے، باقی وہ ہماری سمجھ میں کبھی آ جاتی ہے، کوئی کسی طرح کو کس طرح آ جاتی ہے. اب جب وہ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا ان کے ذہنوں کو صاف کر کے. تو جب وہ جنت کے اندر قدم رکھیں گے نا، تو اب اصل جنت کا اب احساس ہوگا. یہاں ہمیں نہ جنت کا صحیح شعور ہو سکتا ہے نہ جہنم کا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو آدمی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کا ایک قیاس بندہ کرتا ہے نا. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے نا، وہ آج کل اصل میں کئی ساری چیزیں یہ موبائل اور ٹی وی وغیرہ اس نے کر دی ہیں، یہ دکھا دی ہیں ہمیں. یا عام جس طرح کے ہمارے جو ہے نا وہ، یا چلو وہ پرانے حاصل پردے میں وڑ کے دیکھا نا، جس بندے نے اتھے زندگی گزاری انہیں ادھرلے پاسے آ کے نہیں دیکھا، باقی پاکستان کی دیکھنا سی. اس کو آپ اگر کہیں کہ وہ دبئی اداں دا شہر ہے، یا نیو یارک جو ہے وہ اس طرح کا ہے، تو وہ جڑا قیافہ کرے گا نا، وہ کہے گا بھی وہ پھر سیٹلائٹ ٹاؤن ورگا ہونا ہے. نیو یارک سیٹلائٹ ٹاؤن جیسا ہوگا، کیونکہ انہیں تو ویکھیا ہی وہ پرانا اصل وہ جو چھوٹی چھوٹی گلیاں دے وچ ہی بہت محدود جا کام ہے. کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اپنے وہ قیافہ ہی کر سکتا ہے ایک کسی چیز کے اوپر. وہ اچھا جو اس کے حواس میں آ چکا ہے نا، اسی کے اوپر ہی وہ قیاس کر سکتا ہے. جو اس کے حواس میں ہی نہیں آئی نا، اس پر قیاس بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں. یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، عادت تو لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، یعنی اپنے نیک بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے، وعدت تو لعبادی الصالحین، جو صالح ہیں ان کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے نہیں سنا ہوگا ان کا ذکر. ہم یہاں تو ہم سنتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا تجری من تحت الانہار، یہ جنت کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا. ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ اللہ. اور چلیں یہ تو پھر بھی تو اگلی بات ہونا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں اس کی خواہش بھی پیدا نہیں ہو سکتی. خواہش تبھی پیدا ہوگی نا، کچھ ہمیں اس کا شعور ہوگا تو خواہش پیدا ہوگی. اگر شعور ہی نہیں ہے تو ہاں جو ہے نا وہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی. تو وہاں اب جب پہنچ گیا بندہ، یا جن کو اللہ پہنچائے گا، جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو اب تو جنت کو انہوں نے دیکھ لیا نا، اب صحیح شعور انہیں حاصل ہوا، اب وہ جنت میں داخل ہو گئے. تو اب انہیں پتہ چلا کہ وہ کتنی بڑی کامیابی ان کو جو ہے وہ نصیب ہوئی، کتنا بڑا مار کا سر کر کے جو ہے وہ پہنچ گئے. تو اب وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، تو وہ کہیں گے کہ کل تعریف اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا لہذا. ہدانا، نوٹ کریں یہاں ایک ایک بات کو، ہدانا، اس نے ہمیں ہدایت دی، اس نے ہماری رہنمائی کی، ہدانا لہذا، اس کے لیے. کس کے لیے؟ یہ جنت کے لیے. یعنی اس نے ہماری رہنمائی کی جنت تک پہنچنے کے لیے. اللہ نے کل شکر کل تعریف اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے، ہدانا لہذا، جس نے ہمیں راہ دکھائی، ہماری رہنمائی کی اس جو ہے وہ جنت کے لیے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اگر اللہ ہدایت نہ دیتا،
اللہ رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے، یعنی ہدایت پا کر یہاں تک پہنچنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہدایت آپ اس کو سمجھیں کہ ایک رستہ، جس رستے کے اوپر آپ اپنی منزل پر پہنچ سکیں یا کسی کامیابی کے مقام تک پہنچ سکیں، تو ہم اگر اللہ ہدایت نہ دیتا، اللہ رہنمائی نہ کرتا، تو ہم جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی جنت سے نہیں سی آندے، جنہ مرضی زور مار لاندے، اپنی جو عقل سمجھ شعور جتنا بھی ہے نا، اس کے ساتھ ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اب یہ وہ اعتراف کر رہے ہیں سفر کے بعد، یعنی اب انہوں نے مرحلے سارے طے کر لیے ہیں، کرنے کے بعد منزل پر پہنچ کر اب انہیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ کامیابی ہمیں اس رہنمائی کے بغیر نہیں مل سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ دی۔ اب جو ہے وہ یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کس طرح دی؟ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، بے شک ہمارے رب کے جو رسول آئے تھے، جن کو اللہ نے ہمارے لیے ذریعہ بنایا، جن کو اللہ نے اپنا پیغام دیا، وہ جو کچھ لے کر آئے تھے، جات رسول ربنا بالحق، اور رسول جو کچھ لے کر آئے تھے وہ مبنی برحق تھا، وہ سچا تھا۔ دنیا کے اندر ہم اسے سچا تو مانتے تھے، لیکن وہ ایک چیز اندیکھی کو ٹھیک ہے مان لیا، لیکن وہ بات نہیں تھی۔ اب سمجھ آئی ہے وہ ساری بات کہ وہ رسول جو وہ کچھ وہاں رسول بھی یہی کہتے تھے جنت ملے گی، اس میں یہ ہوگا، ورنہ جہنم میں جاؤ گے اور یہ ہوگا، اس طرح کا معاملہ وہاں ہوگا۔ ہم نے مان تو لیا، لیکن اب آ کر سمجھ آئی ہے کہ واقعی یہ اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ اس نے وہ رسول بھیج دیے، اور رسولوں کے ذریعے سے وہ ہدایت ہم تک پہنچ گئی، اور باقی پھر بات خود بخود ہے کہ ہم نے عمل کر لیا اور ہم یہاں تک جب وہ پہنچ گئے۔ اچھا، یہ جب وہ کر رہے ہوں گے آپس میں بات، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مخاطب کیا جائے گا۔ وَنُودُوا، تو ان کو ندا دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، دیکھو یہ جو جنت ہے، اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے، یعنی جتنے تسی کھڑے ہو پہنچ گئے نا، یہ جنت جو تمہیں دی گئی ہے، اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے۔ اب یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں باتیں ہیں نا، کئی دفعہ پریشانی بھی ہو جاتی ہے کہ کوئی بندہ کہندا ہے او عملہ نال جنت چ نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، اور عام طور پر جو کرتا کچھ نہیں ہے وہ تو اس بات کے اوپر بہت یقین رکھتا ہے، اوے نمازاں نال جنت چ نہیں جانا، اللہ دی رحمت نال جانا، وہ کہندا بغیر پڑھیاں تے بہتی رحمت ہونی ہے، اس واسطے جڑا نا یہ کوئی لوڑ نہیں، اللہ دی رحمت دی لوڑ ہے۔ تو وہ یا دوسرا کوئی بندہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ عملہ نال ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا بندہ، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیں، یہ دونوں باتیں آ رہی ہیں اکٹھی ہو گئی۔ اب وہ بندے کہہ رہے ہیں کہ کل شکر اور کل تعریف جو ہے اس کا سزاوار اللہ ہے، جس نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اس نے جو رسول رہنمائی کے لیے بھیجے تھے، وہ انہوں نے آ کر جو باتیں بھی بتائی تھیں وہ بالکل سچی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جنت جو تمہیں میں نے دی ہے نا، یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے، بما کنتم تعملون۔ یہ اصل میں بات ایسے ہی ہے کہ ماشاءاللہ سارے بندے پڑھے لکھے ہیں، تھوڑا بہت سکول تے ہر کوئی گیا ہی ہوئے گا نا۔ جب آپ سکول میں یا پڑھتے ہیں نا، تو وہ استاد جو ماسٹر ہوتا ہے نا، اس کی کلاس میں اب پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، ہمارے ٹائم میں 40-45 طالب علم ہوتے تھے، ایک استاد ان کو پڑھاتا تھا، اتنے ہی زیادہ سے زیادہ ہوتے تھے۔ اب وہ
ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ, दूसरी पढ़ाई ही जाता है, तो वो पढ़ के निकल ही जाते हैं, उसको तो याद भी नहीं होता कि जो है ना वो कौन कौन पढ़ के चला गया। तो वो क्लास जो एक उसने पढ़ाई है, उसमें से कोई जो है ना वो कोई जो है वो वहाँ सब्जी की रेहड़ी लगा कर खड़ा है, कोई करियाने की दुकान डालकर जो है वो बैठा हुआ है, कोई कुछ और जो है वो कर रहा है, कोई वकील बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, ठीक है ना। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, उसने कभी कभी जो है वो फिर खैर उत्थे ही बना लेंदे मकान शकान भी, लेकिन फिर भी बुढ़े माँ प्यो किते पिछे होंदे या बरादरी होंदी है, किते आ ही जाता बंदा अपने पुराने शहर दे विच किते घूमने। अब वो आ गया और उसने जा अपने मोहल्ले में जाओ, ज़ाहिर है अब तो उसके पास कार थी, वो उसने देखा कि वो मास्टर था पुराने साइकिल ते उदा ही सामने मेरा जिन्हें मैनू पढ़ाया सीगा, क्योंकि मास्टर था बेचारे, फिर उन्हों का तो हिसाब किताब वो ही रहिंदा, वो बन गया ना उच्चा, तो उसने पहचान लिया। वैसे भी शागिर्द जो है वो पहचान ही लेता है। उस्ताद के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा शागिर्द होते हैं, वो नहीं पहचान सकता, या किसी खास को पहचान भी लेता। उसने भज के साइकिल के अगे उस्ताद जी ने सलाम किया, मास्टर जी ने, ते तारफ करवाया मास्टर जी। मास्टर ने वैसे भी देखा जी, कार नूं भी देखा, उन्होंने भी देखा, तो समझ तो गया भी कोई पता नहीं की गल है। तो उसने उससे जा कहा कि मास्टर जी तुसी मैनू पहचानिया कि नहीं पहचानिया, मैं तुहाडा फलाने सन दे विच शागिर्द रहा वां, ते अजकल उन्हें पूछा भी तू अजकल की होना, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होना। कहता यार तू तो माशाल्लाह बड़ी तरक्की की, बड़े तेनू रंग लाए अल्लाह ने, हैं बड़ा दूर पहुंच गया। वो अगर शहादतमंद है तो वो की कहता है, वो कहता मास्टर जी ये तुहाडी मेहरबानी है, तुहाडा एहसान है, तुसी सानू पुत्तरां तरह पढ़ाया, असी जेड़ा ना असी तो तुहाडा एहसान दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये वैसे हम पता नहीं हुण दे की हिसाब किताब आ, लेकिन मैं अपना उस्ताद जो है ना, जो मेरा आखिरी उस्ताद मालूम उस्ताद, बाकी कई मालूम नहीं ना, तो वो अभी 4-5 साल पहले फौत हुए हैं। मैं उनके पास जाता था, उनके घर में माजूर हो गए थे, और बहुत ही अच्छे आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो बड़े खुश होते थे बारह मैं जब भी जाता था। तो इस तरह का जो है वो हम करते थे अपने उस्तादों के साथ। तो मैं तो उसी की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो फिर जो है ना वो इस तरह उसने कहा जी आप मास्टर जी तुहाडा ही एहसान, तुहाडी मेहरबानी, बस तो असी तो तुहाडे देने ही नहीं दे सकते। अगर वो मास्टर होएगा ना मेरे वर्गा, तो वो कहेगा मैं इहनूं जज बनाता है, भावें ਉਹਦਾ अपना पुत्र कोई ਜਿਹੜਾ ना वो वकील भी ना बनया हो पर वो ये जरूर कहेगा कि मैं इहनूं जज बनाता है। अगर वो होएगा समझदार, फिर वो की कहेगा, वो कहेगा बेटा ये तो ठीक है, मैं ईमानदारी ना पढ़ाया, ठीक है, मेरा फर्ज सीगा, मेरी ड्यूटी सी, मैं हुण भी इस तरह ही ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। लेकिन गल यह है भी अगर मेरे निरा पढ़ाउण की गल हुंदी ना, तो फिर 40 ਦੇ 40 जज बनते। ਉਹ रेहड़ी क्यों लाउंदा है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੰਡੇਰੀਆਂ क्यों ਵੇਚਦਾ है, वो भी तेरी क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ। यानी फिर तू कला जज क्यों बनया सुप्रीम कोर्ट का जाके, बाकी क्यों नहीं बने। ਇਹਦਾ मतलब यह है भी तेरा भी कुछ काम है, तेरा भी कोई हिस्सा है। मैं पढ़ाया तू पढ़या, ये बात है जो अल्लाह ताला फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने जो हदायत भेजी थी सिर्फ तेरे तुहाडे वास्ते तो नहीं भेजी सी, वो जेड़े जहन्नम चले गए उन्होंने वास्ते भी भेजी सी। रसूल उनके लिए भी आए थे, हदायत उनके लिए भी थी, लेकिन उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। यानी अल्लाह उन्होंने हौसला अफजाई करेगा कि ठीक है मैंने सिर्फ ख़ास तुम्हारे लिए हदायत नहीं भेजी थी, मैंने सब के लिए भेजी थी। और वो अबू जहल के लिए भी थी, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी थी, ठीक है ना। तो ये बात समझ लें जी, दुनिया के अंदर ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला चांस बनाता है, बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं चलता, अल्लाह चांस देता है, मौका देता है।
کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی محروم رہ جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر بھی زندگی کے اندر جب دیکھیں، میں کم از کم اپنی زندگی پہ دیکھتا ہوں تو پہلی بات تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ میں صرف کثر نفسی سے نہیں کہتا، میں انتہائی نالائق قسم کا آدمی ہوں۔ اللہ نے مجھے دنیا میں بڑی عزت دی، بڑا پیسہ میں نے کمایا، ٹھیک ہے نا، اور کمایا بھی ایسے ہی ہے، اور جو ہے نا وہ چھوڑا بھی ہمیشہ تقریباً میں نے ہر جگہ میری یہی صورتحال رہی ہے، کوئی جدہ پنجابی کہتے نا بھریا میلہ چھڑ دینا، اپنی مرضی سے کسی چیز کو ٹھوکر مار کے دوسری طرف کو چل پڑا، اسی طرح ہمیشہ سے ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے نا بس، اور اچھا میں نے اس میں جب بھی کبھی دیکھا ہے نا تو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں فلاں جگہ پر تو میں ڈوبنے لگا تھا یار، پتہ نہیں یہ کون سا بندہ جو ہے وہ، کوئی آدمی کسی نے آپ کے ساتھ معاونت کر دی، کسی نے سہارا دے دیا، کسی نے مشورہ دے دیا، ورنہ اگر اس نے اس وقت مشورہ نہ دیا تو آپ کسی اور جگہ پہ جا پہنتے۔ یہ ہر آدمی کی زندگی میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اور اگر وہ بندہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ پھر اس کی بدبختی ہے، ٹھیک ہے، وہ محروم رہ جاتا ہے۔ وہ جنہوں نے فائدہ اٹھا لیا وہ چلے گا، اور جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ کوئی اور جو بھی ان کے لیے جب وہ مسئلہ بنا، فائدہ نہ اٹھانے کا سبب بنا، وہ انہیں جہنم کے اندر جب وہ لے گئے۔ میں اپنی زندگی کے اندر حوالے سے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہوں۔ میرے والد صاحب ایک چھوٹے سے کسان، جس طرح عام پنڈا تھاواں دے اپنا تھوڑا بہت رقبہ جڑا واہن والے بندے سی، اپنا نماز روزہ کرتے سی، بہرحال اس زمانے کے حساب نال تعلیم بھی انہوں دی ہے سی، لیکن پھر بھی بہرحال یہی کرتے۔ میں خود بھی جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر جب چلا گیا، شادی میری ابھی نہیں ہوئی تھی، تو مجھے کوئی نماز وغیرہ سے کوئی کنسرن نہیں تھا، دین سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ میں کوئی مولویوں کی مجلسوں میں جانے کا کوئی شوقین تھا، جس کو ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی بھی کوئی ہوتا ہے کہ چلے جی مولویوں کو بینڈ اٹھانا۔ وہاں اتفاق سے جو ہے نا وہ جو میرا سمجھ لیں میرا جو زیادہ گہرا دوست بن گیا وہ تھا اہل تشیع۔ اہل تشیع بھی نماز گھٹ ہی پڑھتے، کیونکہ انہوں بھی نہیں سی پڑھتے پڑھتے، بس میں بھی نہیں سی پڑھتا، کٹھے ہی رہندے سی۔ تو اتفاق سے جو ہے نا وہ ایک آدمی میرے پاس ہے، ہم دونوں بیٹھے تھے اپنے، تو ایک تیسرا جاننے والا آدمی اس نے آ کر مجھے کہا، اس نے کہا جی منیر صاحب یار آج نا عشاء تو بعد فلاں جگہ تے پروگرام ہے، پاکستان چو ڈاکٹر اسرار احمد آیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا یار باہر نکل جا، اسی نا مولویاں تو تنگ ہو کے پاکستان چھڈ کے آئے ہیں، یہ ساڈے پیچھے پھر آ گئے۔ یعنی بالکل ایگزیکٹ یہ اس نے کہا، اسی تے نا مولویاں تو تنگ پاکستان چ بھی سگے، یہ ساڈے پیچھے پھر آ گئے۔ خیر یعنی مجھے بھی اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، یعنی میں کہوں کہ نہیں میں دل سے کو میں نے کہا کہ اس نے کیوں، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اور اس نے ہمیں موضوع بتایا، اس نے کہا اس نے عظمت قرآن کے اوپر جب وہ خطاب کرنا ہے تو وہ کہنے لگا، انہیں یہ جواب دیتا انہوں، خیر وہ چلا گیا مایوس ہو گئے۔ بعد میں باہر وہ مجھے جو ہے نا وہ ایک دفعہ وہ کوئی لگاتار کوئی 7-8 دن کا پروگرام تھا، 9 دن کا، تو دوسرے دن وہ مجھے جو ہے نا وہ بندہ، یا شاید اسی دن مجھے مل گیا، اور اس نے کوئی ایسی بات کہی مجھے، چلے میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں، انہوں نے کہا یار منیر او تے شیعہ سگا، تینوں کی ہو گیا؟ ان پر وہ پھر بندے دی کوئی جاندی ہے، کوئی کسی کوئی ٹائم ہوندا ہے۔ اس نے کہا کہ تو کیوں جڑا نا وہ اس طرح دا مظاہرہ کیتا وہ دے سامنے؟ میں تنگ آ کے میں انہوں کہا یار میں جاواں گا، بس ہن چھڑ دے میری جان، میں کہا اج لے چلنی۔ یہ بھی اس کا وہ جو اس نے مجھے جو اس طرح کی بات کی نا، تو اس کی وجہ سے میں نے اسے کہا کہ میں یار جاواں گا، تو میں نے لے چلی۔
شام کو پروگرام تھا عشاء کے بعد، اور میرے لیے صرف ایک ہی درس کافی تھا، سورہ عصر کا درس تھا وہ جو میں نے سنا، اور وہیں آپ یوں سمجھ لیں وہی میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ بندہ مینوں ایدا میری غیرت دے اتے حملہ نہ کردا، مجھ سے یہ بات نہ کہتا، تو میں پتہ نہیں جس رستے کے اوپر چلا ہوا تھا پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا، وہ میں بن جانا شیعہ نہیں بھی سی تھا، ہاں، یا جو کچھ بھی ہو جاتا، یا کم از کم اس طرف نہیں آ سکتا سی۔ میں آج بھی اس آدمی کا، مجھے نہیں پتا وہ اب زندہ ہے نہیں زندہ ہے، میں دل کے اندر جو اس کا بڑا شکر گزار ہوں۔ حالانکہ یہ میں اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں، 10 سال پھر بھی ہم ایک دوسرے کے وہیں رہے ہیں نا۔ میں اس آدمی کی بات کرتا ہوں جو مجھے لے کر گیا تھا۔ اچھا، اس آدمی کی زندگی میں زیادہ فرق نہیں آیا کوئی، میں نے دیکھا جو مجھے لے کر گیا تھا نا، وہ جیسا لے کر گیا تھا ویسا ہی جو ہے نا، ایک آدمی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک، اس نے مجھے تو لے گیا لیکن اسے تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تقریباً اسی طرح کا ہی تھا 10 سال بعد بھی، جس طرح کا وہ اس وقت میں نے جو ہے وہ دیکھا تھا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہرحال جو ہے نا وہ یہ احساس دیا، اور اس طرف جو ہے وہ میں نے جو کوشش کی، تو یہ ہے جی اصل چیز۔ کوئی فائدہ یہ بھی ہو سکتا تھا، بس اللہ کی توفیق تھی، میں نے اس کی بات جو ہے وہ اس کو محسوس کر لیا، میں چلا گیا، اور پھر آگے جو بات بھی ہو رہی تھی وہ بھی اس کو بھی میں نے سمجھا کہ نہیں یہ بات صحیح ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو اس طرح پھر بھی بندہ سوچتا ہے کہ اچھا یار چنگی گل تو ہے پر ہن کہ ایڈا بھی کہڑے ہے بھی نال ہی ٹر پینا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے نا، تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے گا، فرمایا وَنُودُ، اور ان کو آواز دی جائے گی، یا آواز آئے گی، ان تلکم الجنہ، دیکھو یہ جو تمہاری جنت ہے، اورثتموہا بما کنتم تعملون، اس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے عملوں کی وجہ سے۔ تم نے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے رہنمائی کی تھی لیکن تم نے رہنمائی سے استفادہ کیا، اس وجہ سے تمہیں اس جنت کا جو ہے وہ مستحق بنا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ محبت پیدا فرمائے، قرآن کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا